کونے میں ڈیرا لگائے بیٹھے تھے۔ ہندو پنڈت کھولتا ہوا تیل اس کو پلا دیا جائے۔ ہندوستان کے ایک مشہور سیاح گزرے ہیں ڈاکٹر برنیر۔ ان کے دور میں ہندوستان پہ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ وہ اپنے دور کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آج کل پہلے کی بنسبت ستی کی تعداد کم ہو گئی ہے، کیونکہ مسلمان جو اس ملک کے فرمان روا ہیں اس وحشیانہ رسم کو نیست و نابود کرنے میں حتی المقدور کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی۔ ہندو میں کوئی شخص مر جاتا تو اس کی بیوی کو بھی شوہر کی لاش کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اسے ستی کی رسم کہتے تھے اور ہندو اس پر بڑی سختی سے عمل کرتے تھے، لیکن مسلمانوں نے آتے ہی اس ظلم کا خاتمہ کیا۔ اکبر شاہ خان نجیب آبادی ایک تاریخ دان گزرے۔ وہ ہندو معاشرے کے بارے میں لکھتے ہیں، اتنی بڑی جہالت تھی کہ مجرموں کی شناخت کے لیے ان کو جلتی ہوئی آگ میں سے گزارا جاتا، اور یہ رواج عام تھا۔ اگر وہ آگ میں جل جاتا تو سمجھا جاتا کہ یہ مجرم تھا، اور اگر بچ جاتا تو سمجھا جاتا کہ یہ بے گناہ تھا۔ اس کے علاوہ جادو اور جادوگروں کی بھرمار تھی۔ غیب کی باتیں اور شگون کی تاثیرات بتانے والے ہر گلی کونے میں ڈیرا لگائے بیٹھے تھے۔ ہندو پنڈت خود علم و شعور سے عاری تھے، حتیٰ کہ ان کے کہنے پر راجہ دہر نے اپنی حقیقی بہن سے شادی کر لی تھی۔ ذات پات کی تقسیم بھی بہت زیادہ تھی، یہاں تک کہ ایک شودر قوم ہے جسے سب سے ذلیل قوم سمجھا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے بارے میں منو شاستر میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شودر کسی برہمن کو ہاتھ لگائے یا گالی دے تو اس کی زبان تالو سے کھینچ لی جائے۔ اگر یہ دعویٰ کرے کہ وہ برہمن کو تعلیم دے سکتا ہے تو کھولتا ہوا تیل اس کو پلا دیا جائے۔ کتے، بلی، مینڈک، کوے، الو اور شودر کے مارنے کا کفارہ برابر ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی طویل حکومت کی ابتدا سلطان ظہیر الدین بابر سے ہوئی۔ وہ جب ہندوستان آیا تو اسے ہندوستان کی معاشرت بڑی عجیب و غریب محسوس ہوئی۔ اس نے ہندوؤں کو تہذیب و تمدن سے کوسوں دور پایا۔ اس کے اپنے الفاظ ہیں، یہاں عمارتوں میں نہ صفائی ہے نہ موزونیت، عام آدمی ننگے پاؤں پھرتے ہیں، عورتیں لنگی باندھتی ہیں جس کا آدھا حصہ کمر سے لپیٹتی ہیں اور آدھا سر پہ ڈال لیتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ہندو جہالت اور ظلم میں ڈوبے ہوئے تھے اور اچھے طور طریقوں سے بھی لا علم تھے، مگر جب مسلمان حکمرانوں نے ہندوستان کا رخ کیا تو چنگیز خان کی طرح انسانی کھوپڑیوں کے مینار نہیں بنائے۔ وہ دنیا کا ایک بڑا فاتح ضرور تھا، لیکن اس کی داستان کا ایک ایک حرف خون سے رنگین ہے۔ مسلمانوں نے مرہٹوں کی طرح لوٹ مار بھی نہیں کی۔ مرہٹے ایک زمانے میں پورے ہندوستان پر چھا گئے تھے اور آندھی کی طرح ہر چیز کو تباہ کرتے، لوٹ مار کرتے آگے بڑھتے گئے۔ آمدنی کا چوتھائی حصہ بھی وصول کرتے رہے اور پھر نکل گئے۔ مگر جب مسلمانوں نے ہندوستان فتح کیا تو ظلم سے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ ایک تاریخ دان علی میاں ندوی یوں منظر کشی کرتے ہیں کہ مسلمان اگرچہ ہندوستان میں فاتح کی حیثیت سے آئے، لیکن اجنبی حکمرانوں کی طرح انہوں نے اس کو محض تجارت کی منڈی اور حصول دولت کا ذریعہ نہیں سمجھا، بلکہ اس کو وطن بنا کر یہیں رچ بس گئے اور مرنے کے بعد بھی اس کی خاک کے پیوند ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے حکومت و سیاست، علم و فن، صنعت و حرفت، زراعت و تجارت، تہذیب و معاشرت، ہر حیثیت سے اس کو ترقی دے کر صحیح معنوں میں ہندوستان کو جنت نشاں بنایا۔ میں آپ کے سامنے ہندو کے ایک بڑے لیڈر پنڈت جواہر لال نہرو کے وہ الفاظ پیش کرتا ہوں جو انہوں نے کہے تھے۔ انہوں نے کہا، اسلام کی آمد ہندوستان کی تاریخ میں کافی اہمیت رکھتی ہے۔ اس نے ان خرابیوں کو جو ہندو سماج میں پیدا ہو گئی تھی، یعنی ذاتوں کی تفریق، چھوت چھات اور انتہا درجے کی خلوت پسندی، اس کو بالکل آشکارا کر دیا۔ اسلام کی اخوت کے نظریے اور مسلمانوں کی عملی مساوات نے ہندوؤں کے ذہن پر گہرا اثر ڈالا، خصوصاً وہ لوگ جو ہندو سماج میں برابری کے حقوق سے محروم تھے، اس سے بہت متاثر ہوئے۔ یہی الفاظ جواہر لال نہرو کی کتاب تلاش ہند میں بعینہ ہی موجود ہیں۔ وہ اسلام کی آمد کو ہندوستان میں خیر خواہی سمجھتے ہیں۔ مسلمان حکمرانوں نے ہندوستان کو دراصل اپنا سمجھا، مختلف مقامات پر تعلیمی ادارے قائم کیے، رفاع عامہ اور انسانی فلاح و بہبود کو اپنا مشن بنایا اور بلا تفریق خدمت کی۔ اکبر نے دلی، لاہور، آگرہ، شیخ پور، احمد آباد اور گجرات میں پارچہ بافی کے بڑے بڑے کارخانے جاری کیے، اور یہی نہیں بلکہ ایران، افغانستان اور چین سے کاریگر بلوا کر ہر قسم کے قیمتی کپڑے تیار کرائے۔ رنگا رنگ عمارتیں، تجارت و زراعت کے جدید طریقے، رہن سہن کے انداز، غرض ہر چیز ہندو نے مسلمانوں سے سیکھی، اور ان کے اپنے سنجیدہ لیڈر آن دی ریکارڈ اس کا اعتراف کر چکے ہیں۔
جنگ آزادی کے ایک بہت بڑے رہنما اور انڈین نیشنل کانگریس کے سابق صدر ڈاکٹر پیٹا بی ستیا رمیا نے خطبہ صدارت دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں نے ہمارے کلچر کو مالا مال کیا۔ ان کے الفاظ سنیے، مسلمانوں نے ہمارے کلچر کو مالا مال کیا اور ہمارے نظم و نسق کو مستحکم اور مضبوط بنایا، نیز وہ ملک کے دور دراز حصوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں کامیاب ہوئے۔ اس ملک کے ادب اور اجتماعی زندگی میں ان کی چھاپ بہت گہری دکھائی دیتی ہے۔ سارے مسلم بادشاہ سرزمین ہند پر باغبان بن کر آئے اور اس باغ میں اپنی ہمدردی اور تہذیب و تمدن کے پھول لگائے۔ ہاں، جب ضرورت پڑی تو زمین بھی کریدی اور کانٹوں کو بھی صاف کیا۔ جب کسی پودے کی ٹہنی خراب نظر آئی تو اسے توڑ کر پھینک دیا، کیونکہ ایسا کیے بغیر باغ پھل پھول نہیں سکتا۔ یہ سب کچھ جان کر کوئی عقل مند آدمی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ پستی و ذلت میں ڈوبے ہوئے ہندوؤں کو اگر کسی نے بلندیوں کا راستہ دکھایا تو وہ مسلم حکمران ہی تھے۔ مگر آج کا احسان فراموش ہندو اس کا صلہ کیا دے رہا ہے؟ آج مسلمانوں کو اس کا بدلہ کس صورت میں مل رہا ہے؟ ہندوؤں کو جب طاقت مل گئی، ملک مل گیا، اقتدار مل گیا تو اپنے ہی محسنوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ اسے کہتے ہیں گھٹیا پن، اسے کہتے ہیں کمینہ پن۔ آج مسلمانوں پہ بھارت کی زمین تنگ کر کے رکھ دی گئی ہے۔ جبری طور پر مسلمانوں سے اپنی رائے منوانے کی رسم چل پڑی ہے۔ کبھی ٹوپی پہننے کی وجہ سے مار پیٹ تو کبھی ہندو کے محلے میں سبزی فروخت کرتے ہوئے حملہ کر دیا جاتا ہے۔ اتنی نفرت ان کے ذہنوں میں بھری ہے کہ پچھلے عرصے 10 سالہ مسلمان بچہ غلطی سے مندر پہنچ گیا تھا، جسے پجاریوں نے اس الزام کے ساتھ پولیس کے حوالے کیا کہ وہ مندر میں جاسوسی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند ماہ پہلے کرناٹک میں مسلمان لڑکیوں پر تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، صرف اس وجہ سے کہ وہ اسلامی ڈریس میں نہ آئیں، حجاب نہ پہنیں۔ اس کے علاوہ بھارتی مسلمانوں کی داڑھی نوچنے، ان سے جے شری رام کے زبردستی نعرے لگوانے، گوشت کھانے یا فروخت کرنے پر پابندی جیسی موذی حرکتیں تو عام سی بات ہے۔ خدا ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور انڈیا کے مسلمانوں کو ظالم کے پنجے سے چھٹکارا نصیب کرے۔